ذرا ذہنی طور پہ بیدار ہو کے بیٹھیے گا. میں نے کہا ہر وہ سانس حرام ہوتی ہے جس میں علی کی ولایت نہ ہو. جملے میرے نہیں، نبیوں کے سلطان فرماتے ہیں کہ عبادت کی روح کا نام علی ہے. میں نے زیادہ انتظار نہیں کروایا، میں نے گفتگو کا آغاز کر دیا. بندے ابھی بھی یوں یوں سر ہلا رہے ہیں. جس بندے کو جملہ پہنچے وہ بندہ سر نہ ہلائے، ہاتھ اٹھا کے علم عباس کو سلامی پیش کرے. 2 دن مبشر بھائی سال میں ایسے آتے ہیں، ہر مسلمان اپنی مسجد میں مناتا ہے. درود سارے تمام لے کر پاس آئے ہیں. اگر آگے نہیں بولا کہ ڈیوٹی مجبوری ہے یا پھر ان کو آپ آخر میں پڑھا دیں. مل کے بوازر بند درود پڑھیں. پڑھیں جی جملہ. بسم اللہ. 2 دن سال میں ایسے آتے ہیں، ہر مسلمان اپنی مسجد میں مناتا ہے. بندے چپ ہو گئے، میں جملہ کھول کے پڑھ دیتا ہوں. مسلمان مسجد میں مناتے ہیں، شیعہ امام بارگاہ میں مناتا ہے. نا 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 یہ معیار فیصلہ آباد والوں کا ہے نہیں، جن بندوں کی رگوں میں ولایت علی خون بن کے دوڑ رہا ہے. اب سارا مجمع بھی چپ کر جائے. آپ نے مجھے حکم کیا ہے، آپ جملہ سن کے سمجھ کے پھر چپ کر کے بیٹھے رہے. میں دکھ دل میں لے کے گوجرا لگ جاؤں گا. آپ کا حکم تھا، آپ نے جملہ سنا بھی پھر بھی چپ کر کے بیٹھے رہے. میں نے کہا 2 دن سال میں ایسے آتے ہیں، ہر مسلمان اپنی مسجد میں مناتا ہے، ہر شیعہ امام بارگاہ میں مناتا ہے. اور 2 دن کون سے ہیں؟ 13 رجب کو علی کی آمد. لفظوں میں بولتے آئیے گا. 13 رجب کو علی کی آمد، 21 رمضان کو علی کی شہادت. جملہ یہ نہیں، جملہ اس سے آگے. 13 رجب کو ہر مسلمان علی کی آمد مناتا ہے، 21 رمضان کو علی کی شہادت مناتا ہے. موسم بھائی دعا لینے کے لیے. جملہ یہ نہیں، جملہ اس سے آگے ہے. نہ 13 رجب کو علی شروع ہوا، جن بندوں کی رگوں میں ولایت علی بول رہی ہے، جو بندے دل کے دھڑکن میں علی کو دھڑکا رہے ہیں، وہ بندے زحمت کریں میرے ساتھ. میں نے کہا نہ 13 رجب کو علی شروع ہوا، نہ 21 رمضان کو علی ختم ہوا. 13 رجب سے پہلے علی تھا، 21 رمضان کے بعد علی ہے. پہلے علی تھا، 21 رمضان کے بعد علی ہے. ماہ رمضان آتا ہے، ہر مسلمان تاگ راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈتا ہے. جو بندے رات جاگ کے لیلۃ القدر میں بسی پئی، توجہ اب میری جانب رکھیے گا، جملہ ضائع نہ ہونے پائے. جس بندے کو جہاں جہاں علی کی ولایت منظور ہے وہ وہی بندہ بیٹھا رہے. میں نے کہا ماہ رمضان آتی ہے، ہر مسلمان لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. کوئی بیچارہ راتیں جاگ کے 19ویں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی 21ویں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی 23ویں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی 25ویں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی 27ویں میں ڈھونڈتا ہے. میں نے کہا میرے اللہ تو ہمیں قدر کی رات کا پتہ ہی بتا دیتا. آواز پروردگار ہے، اگر میں اللہ قدر کی رات کا پتہ بتا دیتا پھر قدر کی رات کی قدر ہی نہیں رہنی تھی. تمہیں ڈھونڈنی پڑے گی، تمہیں تلاش کرنی پڑے گی. ان راتوں میں ایک رات ہے جس رات کی برابری ساری راتیں بھی یاد کر لے پھر بھی ایک رات کی برابری نہیں کر سکتی. یعنی بندے تاگ راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈتے ہیں. پورے چیلنج کے ساتھ جملہ پڑھنے لگا ہوں، 1-2 سال کی نہیں، ساری زندگی کی ماہ رمضان کی راتیں بھی آ جائے، اگر دل میں علی نہ ہو بندے کو لیلۃ القدر مل ہی نہیں سکتی. دل میں علی نہ ہو بندے کو لیلۃ القدر مل ہی نہیں سکتی. میں نے دعویٰ کیا ہے، دلیل دینا میرا فرض بنتا ہے کہ بندے کو لیلۃ القدر کیوں نہیں مل سکتی. اگر بغض علی دل میں ہو بندے کو اپنا باپ نہیں ملتا، لیلۃ القدر کیسے ملے گی؟ اس سے زیادہ آسان اور جلدی میں کر نہیں سکتا.
الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. انتہائی مختصر سے موضوع کے لیے قرآن کی آیت کو موضوع سخن دیا. ماشاءاللہ. کون سا شیعہ گھر کا بچہ جسے قرآن کی یہ آیت یاد نہیں؟ خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے بے شک تمہارا اللہ ولی. وہ روز اور ادھر ادھر بیٹھے ہو، آپ کی سوچوں سے زیادہ جلدی ممبر چھوڑنے لگو. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ میں نے ترجمہ پڑھنا مبشر بھائی، آپ نے بندوں کے چہرے پڑھنے، دیکھنا صرف ترجمہ سن کے بندوں کے چہروں پہ ولایت علی کیسے نمودار ہوتی. اللہ قرآن میں ارشاد فرما بے شک تمہارا اللہ ولی، رسول ولی اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. بندے چپ ہو گئے، ولایت ایک ہے، ولی تین ہے. دو بندے ہی بول پڑنا، میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. کسی شیعہ مولوی کی کتاب کی روایت نہیں، فیصل آباد والوں قرآن کی آیت ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا بے شک تمہارا اللہ ولی، رسول ولی اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. میں نے پڑھے ہاتھ، میں نے کہا اے قرآن علی کا خاموش ذکر، زندہ باد زندہ باد. جو علی کے نوکر ہاتھ بلند کر رہے ہیں، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو مولا حسین ابن علی کے نوری محل پہ لگنے کے قابل بنائے. مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بعد ظہور امام زمانہ کی نالین پہ لگنے کے قابل بنائے. میں نے کہا اے قرآن تو علی کا خاموش ذکر، تو نے آیت ولایت میں اللہ کا نام لیا، رسول کا نام لیا، علی کی نشانی بتائی ہے، علی کا اشارہ کیا ہے، تو نے علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ میں نے جملہ پڑھ کے بندوں کے چہرے پڑھنے ہیں. کون سا بندہ ہے جو شکیل بھائی کے گھر میں بیٹھا رہا؟ کون سا بندہ جو جملہ سن کے میرے ساتھ عرش پہ پرواز کرتا چلا گیا؟ میں نے کہا اے قرآن تو نے اس آیت میں اللہ کا نام لیا، رسول کا نام لیا، علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ قرآن کی آوازیں موسم تجھے نہیں پتا؟ علی میرا وہ راز ہے جسے میں پردوں میں رکھتا ہوں. بولو 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 جو علی کے نام کر بیٹھے ہو. علی میرا وہ راز ہے جسے میں پردوں میں رکھتا ہوں تاکہ اس تک وہی پہنچے جس کے دل میں جستجو ولایت ہو. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاکہ علی تک وہی پہنچے جس کے دل میں بولو جستجوے ولایت ہو. ماشاءاللہ. میں نے کہا اے قرآن تو نے علی کا نام نہیں لیا، تو نے اللہ کا نام لیا، تو نے رسول کا نام لیا، تو نے صرف نشانی بتائی کہ وہ حالت رکوع میں زکات دیتا ہے، تیرے پاس کوئی اور نشانی؟ پھر قرآن کی سورت تغابن کی اگلی آیت نے سر اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. ایمان لاؤ اللہ پر. اب لفظوں میں بولتے آئیے گا، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس پر جو نور بن کے نازل ہوا ہے. میں نے روایت تو نہیں پڑھی فیصل آباد والوں، یہ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہے. آیت ولایت میں کیا کہا قرآن کی آیت نے؟ اللہ ولی، رسول ولی، وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. سورۃ تغابن کی آیت نمبر 8 نے کہا ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس پر جو نور بن کے نازل ہوا ہے. قرآن کی اس آیت نے کم از کم یہ تو بتا دیا نور پیدا نہیں ہوتا، نازل ہوتا ہے. ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. موضوع گفتگو ذہن میں رکھیے گا، اللہ ولی، رسول ولی، حالت رکوع میں زکات دینے والا ولی. ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس پر جو نور بن کے سارے بولو جو نور بن کے نازل ہوا ہے. قرآن نام تو تم نے پھر نہیں لیا، تو نے پھر کہا ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس پہ جو نور بن کے نازل ہوا. تیرے پاس علی کی کوئی اور نشانی؟ بندے چپ ہو گئے. قرآن کی اگلی آیت نے سر اٹھایا، اطیعوا اللہ. جو قرآن فہمی کرنے والے
بیٹھے ہو, قرآن کو دن رات پڑھنے والے بیٹھے ہو, میں جملہ آسان کر دوں. فیصل آباد والوں, قرآن کو سپیڈ پڑھنا عبادت نہیں, قرآن کو سمجھنا عبادت ہے. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا, اس پہ غور کرنا عبادت ہے. آیت ولایت میں کہا اللہ ولی, رسول ولی, حالت رکوع میں زکات دینے والا ولی. پھر سورۃ تغابن کی آیت میں کہا ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر, اور اس پر جو نور بن کے نازل ہوا ہے. میں نے کہا تیرے پاس کوئی اور نشانی؟ قرآن کی اگلی آیت میں سر اٹھایا, مبشر بھائی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فاولن امر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, اور اس کی جو صحابہ نے امر ہے. میں نے کہا اے قرآن, نام تو تو نے پھر نہیں لیا, پھر تو نے کہہ دیا اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, اور اس کی جو صحابہ نے امر ہے. جو بندہ ابھی بھی چپ بیٹھا ہے, میں نے کہا اے قرآن تیرے پاس کوئی اور نشانی؟ پھر قرآن کی سورہ رات کی اگلی آیت نے سر اٹھایا, قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده ام الکتاب. اے محمد کافروں سے کہہ دے تیری رسالت کا ایک اللہ گواہ, ایک وہ گواہ جو کل کتاب کا عالم ہے. میں نے کہا اے قرآن نام تو پھر نہیں لیا, کہیں تو کہتا ہے وہ حال میرے منہ میں زکات دیتا ہے, کہیں تو کہتا ہے وہ نور بن کے نازل ہوتا ہے, کہیں تو کہتا ہے وہ صحابہ نے امر ہے, کہیں تو کہتا ہے وہ کل کتاب کا عالم ہے. نام لینا, نام لینا, علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ قرآن کی آواز موشن, تجھے نہیں پتا اللہ نے علی کو قرآن کی وہ پہیلی بنایا ہے جسے پوچھنے کا انعام جنت میں رکھا ہے. جسے پوچھنے کا انعام اللہ نے جنت رکھا. جب یہ قرآن کی آیت, آخر جملہ بالکل فضائل پہ میں ممبر بھائی کے حوالے کر دوں گا, مسائل میرے حصے کا بھائی پڑھیں گے, تو جو ہے جملہ پہنچاؤں. جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, چند بندوں کی آپس میں میٹنگ بیٹھی, وہ جو ہے چند بندوں کی آپس میں وسیم بھائی میٹنگ بیٹھی. انہوں نے کہا کیا بات ہے, ہر آیت ہی علی کی شان میں. نہیں, آپ کو جگانے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے میں آسان کرتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی اچھی بات ہے, ہر فضائل ہی علی کی شان میں, ہر آیت ہی علی کی شان میں. یعنی بندے انتظار کر رہے تھے قرآن کی آیتوں کا کہ ہمارے فضائل میں قرآن کی آیتیں اتریں, اور آیتیں انتظار کر رہی تھی کہ علی عمل کریں, پھر ہم علی کے فضائل میں اتریں. بندوں نے میٹنگ کی, نہیں جی ہماری شان میں کوئی آیت نہیں آتی, کوئی فضائل نہیں آتا, جو آیت آتی ہے نبی علی کے نام لگا دیتے ہیں, ہر فضائل ہی علی کے لیے. ایک بندے نے بڑا جل بجھ کے کہا میں اللہ کی ولایت کو مانوں گا, رسول کی ولایت کو مانوں گا, علی کی ولایت کو نہیں مانوں گا. بیٹھے ہوئے چلے گئے ہو, تھوڑا ہونے کا احساس تو دلاؤ نا. میں اللہ کی ولایت کو مانوں گا, رسول کی ولایت کو مانوں گا, علی کی ولایت کو نہیں مانوں گا. پھر جہاں 5 7 10 بندے بیٹھے ہوں, ان میں کوئی ایک آدھا سیانا بھی ہوتا ہے جو لفظوں کے خریدار بیٹھے. محنت دیکھیے گا اس نوٹ کر کی. اس نے اٹھ کے کہا کیا کہا تو نے؟ اللہ کی ولایت کو مانوں گا, رسول کی ولایت کو مانوں گا, علی کی ولایت کو نہیں مانوں گا. جملہ میں نے پڑھنا ہے, بندے اچھ پہ پرواز کر جائیں گے اگر میں پہنچا پایا اس گھر میں. اس نے کہا کیا کہا تو نے؟ اللہ کی ولایت کو مانوں گا, رسول کی ولایت کو مانوں گا, علی کی ولایت کو نہیں مانوں گا. تو نے آیت کا مزاج نہیں دیکھا؟ جیسی ولایت اللہ کی بڑی جلدی کے ساتھ گزرنے لگا ہو, اس نے کہا تو نے آیت کا مزاج نہیں پڑا. جیسی ولایت اللہ کی, ویسی رسول کی, ویسی علی کی. تینوں میں سے ایک کو چھوڑا, باقی دونوں گئے. تھوڑے بندے بولے ہو یار, تینوں میں سے ایک کو بھی چھوڑا, باقی دونوں گئے. اس کو پھر ایسے کرتے ہیں. قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ ولی, رسول ولی, وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. میں منگواتا ہوں جعلی انگوٹھیاں. اب بولنا جو بندے ماں کی گود سے مجلسوں میں آ رہے ہیں, اس نے کہا میں جعلی انگوٹھیاں منگواتا ہوں. یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ سمجھانے کے لیے, یہ جو بھائی پٹھان بھائی بھیجتے ہیں, میں منگواتا ہوں جعلی انگوٹھیاں. میں جاؤں گا نماز میں, حالت رکوع میں بالکل قریب آ گیا, آخری جملہ 1 یا 2 منٹ میں ممبر آپ کے حوالے, پریشان نہ ہو جائے. اس نے کہا میں منگواتا ہوں جعلی 40 انگوٹھیاں.
میں جاؤں گا رکوع کی حالت میں، تم مرضی کا بھیکاری بھیجنا، میں اسے انگوٹھی دوں گا، پھر دیکھتا ہوں میری شان میں آیتیں کیسے نہیں آتے۔ جب اس نے اتنے جملے کہے نا، وہ جو 8-10 بندے قریب بیٹھے تھے ان کو بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بڑی پرفیکٹ ہے، یہ بات ٹھیک ہے، ایسے کرتے ہیں۔ اس نے 40 انگوٹھیاں منگوائی، پہلے دن نماز میں رکوع کی حالت میں آیا، انہوں نے مرضی کا بھیکاری بھیجا۔ آیت کا مزاج دیکھیے گا، اللہ ولی، رسول ولی، حالت رکوع میں زکات دینے والا ولی۔ اس نے دوسرے دن پھر رکوع کی حالت میں انگوٹھی بھیکاری کو دی، پھر تیسرے دن چلتے چلتے فیصلہ آباد والوں 40 انگوٹھیاں اس نے خیرات کی، رکوع کی حالت میں 40 انگوٹھیاں دے کے آیا رسول کے پاس، یا رسول اللہ ماشاءاللہ میرے فضائل میں کتنی آیتیں آئیں؟ اتنی جلدی نہ کوئی موضوع کو سمیٹ سکتا ہے نہ کوئی پڑھ سکتا ہے، جتنی جلدی میں موضوع کو شروع کر کے سمیٹنے لگا ہوں اور نتیجہ آپ کی ہتھیلی پہ رکھنے لگا ہوں۔ بندہ آگے نبی کے پاس ہو نہیں سکتا۔ اکثر کہتا ہوں نا، جنہوں نے مجھے سنا ہے کہ بندے سارا سال علم عباس کے سائے تلے جا کے بچے مانگے، شفائیں مانگے، دعائیں مانگے، تندرستی مانگے، اسی قاضی کے بابے کی فضیلت کا جملہ یہ نوکر اشکیل بھائی کے اس گھر میں ممبر پہ بیٹھ کے پڑھے، بندے چپ ہو کے میری طرف دیکھتے رہے، مجھے سنتے رہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری شان میں کتنی آیتیں آئی ہیں، یا رسول اللہ مجھے بتائے میرے کتنے فضائل اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا تو نے ایسا کیا ہے جو تیری شان میں آیتیں آئے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں نے 40 انگوٹھیاں